आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुरान मजीद की सूरह साद की चंद बहुत ही गहरी आयत, ख़ास तौर पर आयत 27 से 33 पर बात कर रहे हैं। हमारे सामने जो मवाद है इसे मीर अली शाह ने अपने पॉडकास्ट लिविंग द विजडम ऑफ द कुरान के लिए मुरतब किया है, और आज हमारा मकसद इन आयात के दो पहलुओं को समझना है। एक ज़ाहिरी जो कायनात से मुताल्लिक है, और दूसरा बातनी जो हमारी अपनी ज़ात से जुड़ा है। बिल्कुल। और इस गुफ्तगू में हम ये भी देखेंगे कि ये आयात उस जमाने के मक्का के ताकतवर लोगों की सोच को कैसे चैलेंज करती थी। मतलब वो लोग जो ये मानते थे कि जिंदगी में कोई अखलाकी तरतीब नहीं और आमाल का कोई नतीजा नहीं होता। तो आइए पहली और मरकजी आयत से ही शुरू करते हैं, जहां फरमाया गया, और हमने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके दरमियान है बेमकसद पैदा नहीं किया। ये तो उन लोगों का गुमान है जिन्होंने कुफ्र किया। यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है बातिल, ये बहुत अहम लगता है। जी, आपने बिल्कुल सही जगह से पकड़ा है। देखिए, लफ्ज बातिल बहुत गहरा है। इसका मतलब सिर्फ झूठ नहीं, बल्कि हर वो चीज जो अपने हकीकी मकसद से खाली हो, जो बेमानी हो, अच्छा। हकीकत से टूटी हुई हो और जिसका कोई ठोस वजूद ना हो। तो जब कुरान कहता है कि हमने कायनात को बातिल पैदा नहीं किया, तो उसका मतलब है कि बनाने वाले का कोई भी काम हिकमत और मकसद से खाली नहीं है। जी हाँ, ये सब कुछ एक अजीम मंसूबे का हिस्सा है। यानी ये कहना कि सब बेमाना है सिर्फ एक फलसफियाना ख्याल नहीं, बल्कि हकीकत का इनकार है। बिल्कुल। और ये कोई नई तशरीह नहीं है। इस्लामी फिक्र के बड़े बड़े नाम जैसे इमाम तबरी, वो इस आयत को इस नजरिए के खिलाफ एक मजबूत दलील के तौर पर देखते थे, जिसे आज हम नाहिलिज्म कहते हैं। अच्छा, यानी हर चीज को बेमाना समझना। जी, वो कहते थे कि ये आयत कायनात और अखलाकियात दोनों में मकसद के होने का ऐलान है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि कुरान इस गुमान को, यानी इस सोच को सीधा कुफ्र से जोड़ता है। ये बहुत सख्त बयान है ना? ये सख्त इसलिए लगता है क्योंकि ये गुमान उन तमाम निशानियों पर पर्दा डाल देता है जो कायनात में हर तरफ बिखरी पड़ी हैं और एक अजीम हिकमत और मकसद की तरफ इशारा कर रही हैं। जब कोई ये मान लेता है कि सब कुछ बेतरतीब है, तो उसकी आंखें उन निशानियों को देखने से इनकार कर देती हैं, और इसी इनकार को यहाँ कुफ्र कहा गया है। यानी एक तरह की रूहानी नाबीनाई। बिल्कुल। और इसके फौरन बाद जो आयत आती हैं वो इस नुक्ते को और भी वाज़ेह कर देती हैं। वो दो सवालात की शक्ल में है। क्या हम ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को ज़मीन में फसाद फैलाने वालों जैसा कर देंगे, या हम मुत्तकियों को फाजरों जैसा बना देंगे? जी, ये रिटोरिकल क्वेश्चंस हैं, यानी ऐसे सवालात जिनका जवाब खुद सवाल में ही मौजूद होता है। सही। ये इस ख्याल की जड़ काट देते हैं कि अच्छाई और बुराई बराबर हो सकती हैं। इमाम कुर्तबी लिखते हैं कि ये आयत खास तौर पर मक्का के सरदारों के उस गुरूर को तोड़ती थीं, अच्छा। जो समझते थे कि उनकी दौलत और ताकत ही सब कुछ है। जी, और वही उनकी बर्तरी की दलील है। कुरान यहाँ वाज़े कर रहा है कि कायनात का एक इखलाकी ढांचा है और इसमें इंसाफ एक बुनियादी सुतून है। इस सब को अगर आज के दौर में देखें, जहां अक्सर ये माना जाता है कि कायनात बस एक बड़ा हादसा है जी, और अखलाकियात सिर्फ इंसान के बनाए हुए उसूल हैं, तो ये आयत एक बहुत बड़ा जवाब देती हैं। बिलाशुबा आज की दुनिया जो अक्सर मकसद की तलाश में भटक रही है, उसके लिए ये आयत एक लंगर की तरह हैं। ये इस सोच को रद्द करती हैं कि हमारे अमाल बस हवा में तहलील हो जाते हैं। नहीं, हर अमल का एक वजन है, एक नतीजा है, क्योंकि वो एक बामकसद कायनात में किया जा रहा है। ये हमें याद दिलाती हैं कि हम एक अजीम इखलाकी ड्रामे के किरदार हैं, ना कि एक बेमायने खला में तैरते हुए जर्रात। ये तो कायनात की बड़ी तस्वीर की बात हुई, लेकिन ये सब कुछ बहुत बड़ा और शायद थोड़ा दूर का बात लगता है। मैं ये सोच रही थी कि क्या ये उसूल कि कुछ भी बेमकसद नहीं हमारी छोटी सी जाती जिंदगी पर भी लागू होता है? ये एक बहुत ही खूबसूरत और अहम सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सूफिया के नज़दीक ये आयत सिर्फ बाहर की कायनात के बारे में नहीं, बल्कि इंसान की अंदरूनी कायनात के बारे में भी है। अच्छा। आपकी सोचें, आपके खौफ, आपके जख्म, आपकी ख्वाहिशात, उनमें से भी कोई चीज़ बातिल या बेमकसद पैदा नहीं की गई। जैसा कि इमाम कशीरी फरमाते हैं, अल्लाह ने तुम्हारे दिल को बेकार पैदा नहीं किया।
ایک منٹ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی میری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے، میری ناکامیاں، میری تکلیفیں، وہ تاخیر جس پر میں پریشان ہوتی ہوں، وہ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ جی یہ ماننا تو بہت مشکل ہے، خاص طور پر جب آپ کسی مشکل سے گزر رہے ہو۔ یہ مشکل ہے، اور یہی تو روحانی امتحان ہے۔ ہمارا نفس بامانی چیز کو صرف خوشگوار یا کامیاب سمجھتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو نفس فوراً اسے بے معنی قرار دیتا ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک مختلف زاویہ نظر دے رہا ہے۔ اس نقطۂ نظر سے زندگی کی آزمائشیں اس نظام کی خامیاں نہیں، بلکہ ایک ایسے نصاب کا حصہ ہیں جس کا مقصد ہمیں کچھ سکھانا ہے اور بالآخر ہمیں اللہ کی طرف واپس لے جانا ہے، جسے قرآن میں اوبہ یعنی لوٹنا کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص ظاہری طور پر دین پر عمل کر رہا ہو، جی نماز روزہ سب کچھ کر رہا ہو، لیکن اندر سے وہ اس احساس کے ساتھ جی رہا ہو کہ اس کے دکھ اور تکلیفیں بے معنی ہیں۔ بالکل، اور یہ خود ایک روحانی بیماری ہے۔ یہ ایک اندرونی کفر کی کیفیت ہے جہاں انسان اللہ کی حکمت پر بھروسہ کھو دیتا ہے۔ یہ آیات ہمیں اس بھروسے کی طرف واپس بلاتی ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہیں کہ ہم یہ مان لیں کہ ہماری زندگی میں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ تو جسے ہم تدبر کہتے ہیں، یعنی قرآن پر غور و فکر کرنا، وہ صرف الفاظ پر غور کرنا نہیں، بلکہ قرآن کی روشنی میں اپنی زندگی کی کہانی پر غور کرنا بھی ہے۔ آپ نے بالکل خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ بیرونی کائنات، وحی کی کتاب یعنی قرآن، اور ہماری اندرونی کہانی، یہ تینوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی کتابیں ہیں۔ اور تینوں ہی بامقصد ہیں۔ جی، اور تینوں ہی بامقصد ہیں۔ جب ہم کائنات کو بامانی سمجھتے ہیں تو ہم اپنی ذات کو بھی ایک امانت کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آیات میں قرآن کو ایک مبارک کتاب کہا گیا ہے، اور اس کا مقصد بتایا گیا ہے کہ لوگ اس کی آیات پر تدبر کریں، یعنی گہرا غور و فکر کریں۔ اس لفظ تدبر میں بھی کیا کوئی خاص بات چھپی ہے؟ جی، یہ لفظ خود بہت دلچسپ ہے۔ اس کا مادہ ہے دال بے رے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کی پشت یا اس کا انجام دیکھنا۔ تو تدبر صرف لفظوں کے ظاہری معنی کو دیکھنا نہیں، بلکہ ان کے پیچھے چھپی حکمت پر غور کرنا ہے۔ اچھا۔ اور اگر ہم صوفیانہ روایات کی طرف دیکھیں تو وہاں علم اعداد، جسے ابجد کہتے ہیں، اس میں ہر حرف کی ایک عددی قیمت ہوتی ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ اس علم کی روح سے تدبر میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ یہ ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے۔ صوفیانہ علم الاعداد میں تدبر کے حروف کا مجموعی عدد 606 بنتا ہے۔ 606؟ جی، اگر آپ اس عدد کے ہندسوں کو جمع کریں، یعنی 6 جمع 0 جمع 6 تو 12 بنتا ہے، اور پھر 1 اور 2 کو جمع کریں تو 3 آتا ہے۔ 3؟ عدد 3 کو اکثر توازن اور تکمیل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ وہ اسے ایک تکونی کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں جو 3 کونوں کو جوڑتی ہے: متن، دل اور تبدیلی۔ واہ، متن، دل اور تبدیلی۔ جی، یعنی تدبر کا عمل تب مکمل ہوتا ہے جب آیت دل پر اثر کرے اور اس سے عمل میں تبدیلی آئے۔ یہ صرف ایک فکری مشق نہیں ہے۔ یہ تو واقعی خوبصورت استعارہ ہے۔ اچھا، جب آپ یہ سب بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں بار بار جدید نفسیات کا خیال آ رہا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ جس حقیقت کو قرآن 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے، آج کی سائنس بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہی ہے۔ یہ تعلق نہ صرف درست ہے بلکہ حیران انگیز بھی ہے۔ آپ مشہور ماہر نفسیات وکٹر فرینکل کو ہی لے لیں۔ جی، جنہوں نے مین سرچ فار میننگ لکھی تھی۔ بالکل، وہ دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی کیمپوں میں قید رہے۔ انہوں نے وہاں ناقابل تصور تکلیفیں جھیلیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان تکلیف سے نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس احساس سے ٹوٹتا ہے کہ اس کی تکلیف بے معنی ہے۔ بالکل۔ جن قیدیوں کو اپنی تکلیف میں کوئی مقصد نظر آتا تھا وہ زندہ بچ گئے، لیکن جنہوں نے امید اور مقصد کھو دیا وہ جسمانی طور پر بھی ٹوٹ گئے۔ اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ کائنات میں اور انسان کی زندگی میں کچھ بھی بے معنی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے۔ جی، اور اب تو نیورو سائنس بھی ہمیں یہی بتا رہی ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ جب انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے تو اس کا دماغ بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اچھا۔ اس کی توجہ مرکوز رہتی ہے، وہ مشکلات کو بہتر طریقے سے برداشت کرتا ہے، اور اس میں ڈپریشن اور بے چینی کم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان سب چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ آیات
آج کے دور کے بہت سے بحرانوں کا علاج پیش کرتی ہیں، جی بالکل۔ جیسے شناختی بحران، اخلاقی الجھن اور سب سے بڑھ کر ناقابل برداشت تکلیف۔ صحیح، کیونکہ جب دکھ کا کوئی مطلب نہ ہو تو اسے سہنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات اور اس کے اندر ہماری زندگی ایک بامقصد اور اخلاقی ڈھانچے پر قائم ہے۔ ہم کوئی حادثہ نہیں ہیں۔ جی، ہمارے اعمال کا وزن ہے اور ہماری کہانی کا ایک مقصد ہے۔ جیسا کہ اس مواد میں جو میر علی شاہ نے مرتب کیا ہے، ایک طالب علم کے لیے کچھ خوبصورت الفاظ لکھے گئے ہیں۔ اے راہ کے مسافر، تمہاری زندگی کوئی اتفاق نہیں، تمہاری آزمائشیں بے ترتیب نہیں، تمہاری کہانی کا ہر پہلو تمہیں اسی ایک کی طرف واپس لانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آخر میں ایک سوچ طلب سوال جو یہ آیات ہمارے لیے چھوڑ جاتی ہیں۔ ان آیات کے فوراً بعد قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع کرتا ہے۔ جی، جو طاقت اور سلطنت کی ایک عظیم مثال تھے۔ بالکل، تو یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے۔ جب انسان کو بہت زیادہ طاقت اور اختیار مل جائے، جیسا کہ حضرت سلیمان کو ملا تھا، تو یہ تجربہ اس کائناتی مقصد کو یاد رکھنے کی آزمائش کیسے بن جاتا ہے؟ بہت گہرا سوال ہے۔ جب انسان کے پاس سب کچھ ہو تو کیا اس کے لیے یہ یاد رکھنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی باطل نہیں ہے؟ آئیے اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اے معنی پیدا کرنے والے، میرے دل کو اپنے منصوبے میں چھپے مقصد کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، میرے اعمال کو اپنے انصاف کا آئینے دار بنا اور میری سوچوں کو اپنی حکمت کا عکاس۔ مجھے اتفاق سے جینے نہ دے، مجھے یاد کے ساتھ جینے دے۔ آمین۔